ممبران تعداد پوری کرنے کے لیے ایجنسیاں کام کرتی تھی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے جب یہ بات کہی کہ جناب پنڈی میں ابھی 2 دن پہلے کہ اسلام آباد پولیس نے تشدد شہباز گل پر اگر ہوا ہے تو نہیں کیا، یہ بوٹو والوں نے کیا ہے، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں، اور پرویز خٹک اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ جو عمران خان کو گرفتار کر سکے. اسلام آباد پولیس کر کچھ نہیں سکتی. وہ باپ کس کو کہہ رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ لائیو کوریج سے روک کر آپ ریکارڈنگ جو اس کی ہے تقریر اس کو سنوا کے کہیں کہ بس ٹھیک ہو گیا، بھئی کیوں ٹھیک ہو گیا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک جماعت کے سربراہ کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو آج تک آپ ٹی وی پہ آنا اس کا ممانعت ہے، منع ہے. آپ اس کی بھی ریکارڈ شدہ تقریر سنوائیں. آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک کو آپ سہولت دے رہے ہیں اور دوسرے کو آپ بلیک آؤٹ کر رہے ہیں. اور کیا عمران خان نے یہ بات نہیں کہی کہ جناب جو میری بات کی تائید نہ کرے اس نے شرک کیا؟ کیا اس نے قادیانیوں کے بارے میں جو گفتگو کی وہ کسی سے پوشیدہ ہے؟ اس نے جو ابھی وہ بے شرم بدبخت رشدی جو بار بار گستاخ رسول کا مرتکب ہوا اس کی حمایت میں جو بات کہی، ہمارے ایمان ابھی اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے کہ خادم رسول جو ہیں وہ آواز نہ اٹھا سکیں، مگر اس پر بات کرنا منع ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر آج تک لوگوں کو اداروں میں بیٹھے لوگوں سے جتنی شکایات ہیں، آج تک پاکستانی قوم کو جو محرومیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ان سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 70-75 سالوں میں ہماری تکلیفوں کا دکھوں کا مداوع نہیں ہوا. وہ کتنے بے چین ہیں، کتنے رنجیدہ ہیں کہ ان کی محرومیوں کا تکلیفوں کا اس جیسا چور ڈاکو منافق ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا عمران خان بھی اگر بات کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اگر یہ حق کی بات، لوگوں کی محرومیوں کی بات، لوگوں سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، 2 وقت کی روٹی نہ کھانے والوں کی بات اور پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کی طرف سے ہونے والی ناانصافیوں کی بات، اگر وہ لیڈر، وہ قیادت جس کے ساتھ خود ناانصافیاں ہوئی ہیں، خود زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ سچا لیڈر اگر کچھ حقیقت سے پردہ اٹھا دے، کوئی بات کرنے لگے، تو پھر پاکستان میں کیا عالم ہوگا؟ پالیسی سازوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اور یہ لائیو کوریج روکنا اور گرفتاری کرنا، بات اس سے آگے نکل گئی ہے. بات سیدھی سی ہے کہ اگر 62-63 پر درجنوں ارکان اسمبلی لائف ٹائم تاحیات نااہل ہو سکتے ہیں 10 روپے چھپانے پہ، ایک اکاؤنٹ آپریٹ جو نہیں وہ کر رہے اس کو نہ بتانے پہ، تو آج پھر کون ہے جو توشہ خانہ ثابت ہونے پر 62-63
सबूत आने के बावजूद, चीफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद, सबूतों के फैसले के बावजूद, क्या जो 8 साल बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, मजीद 8 साल इन चीजों का इंतजार किया जाएगा? नहीं, अब मुकम्मल मुल्क नहीं है। इसलिए कि हम समझते हैं, हमें दर्द है इस पाकिस्तान का, हमें तकलीफ है अदारों पर जब उंगलियां उठती हैं। अदारों पर उंगलियां उठने का मकसद, मतलब यह है कि आप रियासत को गैर महफूज कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती यह है कि रियासत में बैठे लोग अपने इख्तियारात को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, रियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। और मैं ये बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि रियासत कभी शख्सियात को देखकर फैसले नहीं करती। रियासत कभी पॉपुलर अनपॉपुलर मेरिट नहीं बनाती। रियासती अदारे अगर नोटिस लेते हैं कि 17वें स्केल की नौकरी, उसकी पोस्टिंग ट्रांसफर, उस पर नोटिस हो सकता है, तो कोई मुझे ये तो बताए कि 25 जुलाई को जो मुकदमा बने वो एक रात में नहीं, 1 घंटे में खत्म किस तरह हो सकते हैं? और वो भी बलवाई जिन्होंने रियासती अदारों के लोगों पर हमला किया हो। और जब नवाज शरीफ 2018 में आया तो उस वक्त के मुकदमात हम पर आज भी कायम हैं। 5 साल गुजरने के बावजूद हम तारीखें भुगत रहे हैं। मगर हमने तो शिकायत नहीं की, मगर ये, और हमने किसी रियासती इदारे के फर्द पर हमला भी नहीं किया था। मगर इमरान खान क्या धरने के दिनों में, ये आरिफ अलवी धरने के दिनों में क्या रियासती अदारों के लोगों पर हमला करने के लिए उकसाते लोगों को नहीं रहे? क्या पुलिस वैन से लोगों को छुड़वाया नहीं जाता रहा? और क्या आज जो बात मैं कहने लगा हूं, तीसरा शख्स वो है मोहतरम जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब। मुझे ये कोई बताए कि 2017 में जो कुछ हुआ, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि जनाब उस वक्त के जस्टिस साकब निसार, उस वक्त के जस्टिस आसफ सईद खोसा किनसे मिलते थे, क्या हदायत लेते थे और क्या करते थे? आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने ये देखना है कि मोहतरम, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, जस्टिस सेठ वकार, अल्लाह उनके गुनाह माफ करे, जज अरशद मलिक, क्या फौत हो गए? किसी और का इंतजार है? क्या इस तरह हकायक को छुपाया जाएगा? क्या यह हकीकत नहीं है कि आज जस्टिस साकिब निसार भी जिंदा हैं, आसफ सईद खोसा भी जिंदा हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे। और क्या जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी जो बात कह रहे हैं, उनको अल्लाह जिंदगी दे, हौसला दे, हिम्मत दे, उनकी हिफाजत करे, वो भी जिंदा है? तो भाई क्यों नहीं पूछा जाता? जब हम बातें करते थे तो उस वक्त कहा जाता था अदारों पे उंगलियां उठाते हैं, अदारों पर हमला करते हैं। तो ये हमला नहीं तो और क्या है? और ये जो बातें हम करते हैं ये सबूत नहीं तो और क्या है? और आज भी अगर कोई कहे कि पिंडी वाली गुफ्तगू पर उसको गिरफ्तार किया जाए, क्यों? सबसे पहले आगतोशा खाने का फैसला होना चाहिए। सबसे पहले उसकी करप्शन, उसकी अकाउंट शो न करने, जिस पर दर्जनों लोग अरकान असेंबली जो है ताहयात नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ बेटे से तनख्वाह न लेने पर ताहयात नाअहल हो चुका है। ये कौन सा लाडला है? इसको कौन सहूलत आज भी दे रहा है? कौन है?
سے بچا رہا ہے یا اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے. میں جانتا ہوں اسے، یہ ڈوری کہیں اور سے ہل رہی ہے. آج بھی اکا دکا کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی ڈوری آگے پیچھے کر رہا ہے. اور کیا ہم اسی طرح دیکھتے رہیں گے کہ جناب وہ لوگوں کے دکھوں کی باتیں کرتا جائے؟ چور ڈاکو، ملک کے مفادات کا سودا کرنے والا، اداروں میں بیٹھے لوگوں کو للکارنے والا، ریاست کو للکارنے والا، وہ کھلے عام پھرے اور ہم بلیک آؤٹ رہیں. ہمیں کہا جائے کہ ریاست کے مفاد میں یہ نہیں ہے. ہم ریاست کے مفاد میں اب بولیں گے. ہم ریاست کے مفاد میں ریاستی اداروں کے لیے ان کو محفوظ، ان کو مضبوط، آزاد کرنے کے لیے بولیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو لڑایا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت تحریک انصاف کو ادارے سے، او بھائی ادارے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کیا، اور میر جعفر صادق کا رول تم نے ادا کر کے نوکری لی، اور نوکری کے بعد تم نے جو ایک عدم استحکام سیاسی قیادت کا پیدا کیا پاکستان میں، اس کی وجہ سے معیشت کا یہ حال ہوا اور اس کی وجہ سے سیاسی توازن بگڑا. حقیقت یہ ہے، اور حقیقت ایک اور بھی ہے. میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف جو کچھ بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے، جو انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کہا، انہوں نے بطور جسٹس ہوتے ہوئے بھی یہ بات کی تھی اور 2018 سے پہلے کی تھی. اگر انہوں نے بات کی اور جاوید ہاشمی نے اس سے پہلے بات کی تھی یہی، اگر نواز شریف کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا مداوع نہ کیا گیا، آج بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور آج بھی اس عمران خان کو کٹہرے میں لانے کے لیے یا آنے سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو قوم برداشت نہیں کرے گی. ہم بتا رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہا ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نتائج سے بے پرواہ ہو کے آئیں گے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ عمران خان کے بقول سنو. ہم بتا رہے ہیں ہماری جماعت کو جس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی پرویز الہی سے سنو. ہم بتا رہے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئی، جسٹس محترم جسٹس شوکت صدیقی جو کہہ رہے ہیں وہ سنیں، ہماری بات کوئی نہ سنیں. مگر ان ثبوت کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا چاہتے ہیں تو پھر سن لیں حاصل بزنجو، پھر سنیں اسود یار ولی، پھر سنیں مولانا فضل الرحمان، پھر سنیں نواز شریف، مریم نواز شریف. اگر آواز ان کی روکی جائے گی، اگر جس طرح اس کو کوریج میڈیا میں دلوائی جا رہی ہے، اگر حاصل بزنجو، اسود یار ولی، مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف، مریم نواز شریف کی آواز دبائی جائے گی، میڈیا کوریج سے روکا جائے گا، اور اگر جو کہتے ہیں نا یہ پاپولر ہے، اگر حاصل بزنجو نے میڈیا پہ آ کر جو محرومیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا، اگر جو تکلیفیں وہ لوگ پاکستان کے لیے سہ رہے ہیں اس کا تذکرہ کیا، تو لوگ